السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم الأصل في العبادة المنع. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے. وہ رب ہے، وہ معبود ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بے عیب بلند و بالا صفات ہیں. اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی طرف، اس پوری امت کی طرف آخری نبی بنا کر توحید کی طرف بلانے کے لیے، شرک سے امت کو ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج جمادی الاولیٰ کی 28 تاریخ ہے، 1436 ہجری چل رہی ہے. کتاب التوحید کا درس رحاب میں ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے درس میں عبادت کا مفہوم، اس کا معنی اور اس کی قسموں کو پڑھا تھا. عبادت کس کو کہتے ہیں اور اس کے اقسام کیا ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور میں آپ کو یہ یاد دلا دوں، یہ بتا دوں کہ یہ توحید الوہیت کے تحت چل رہے ہیں سب. ہم نے پہلی قسم پڑھی تھی توحید کی ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، تیسری قسم توحید اسماء و صفات. تو توحید ربوبیت کے بعد توحید الوہیت کے تحت 6 فصول تھے جس کا ذکر میں نے کیا تھا کسی درس میں، آپ کو یاد ہوگا. یعنی 6 فصول، 6 فصلیں کہیں یا 6 فصول جو توحید الوہیت کے تحت تھے. میں بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو تاکہ یاد آ جائے. پہلی فصل توحید الوہیت کا معنی اور یہ کہ وہ پیغمبروں کی دعوت رہی. ہم نے یہ پڑھا کہ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں، اور تمام پیغمبروں کی دعوت توحید الوہیت تھی. وہ ربوبیت کے لیے نہیں آئے، یہ پڑھ لیا ہم نے، کیونکہ جن اقوام کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے وہ ربوبیت کے قائل تھے، اللہ کو رب، خالق، مالک مانتے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت میں شریک کیا جاتا تھا. رب مانتے ہوئے، خالق مانتے ہوئے اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کیا جاتا تھا جب بندگی ہوتی تھی. جیسا کہ مشرکین مکہ کے حالات کو سامنے رکھیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن قوموں کا ذکر کیا اور ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء کا ذکر کیا گیا، ان کے واقعات کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. دوسری چیز ہم نے پڑھی لا الہ الا اللہ کا معنی جو شہادتین ہے. دوسری فصل ہم نے پڑھی توحید الوہیت کے ضمن میں.
لا الہ الا اللہ شہادتین کا معنی، اس کے ارکان، اس کی شرطیں، اس کا تقاضا اور اس کے نواقص یاد ہوگا نا. تیسری فصل ہم نے پڑھی شریعت سازی، شریعت بنانا، حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے، دلیلیں بھی پڑھی ہم نے، یاد ہے نا، یاد دلا رہا ہوں ٹاپکس. چوتھی فصل ہم نے پڑھی پچھلے درس میں، کیا ہے وہ، عبادت کا مفہوم، عبادت کا مفہوم، عبادت کا معنی، عبادت کی قسمیں، عبادت کس کو کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں، یہ ہم نے پڑھا. اب چھٹی فصل ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے عبادت کے مفہوم کو لے کر لوگوں کی غلط فہمیاں، یا عبادت کے مفہوم میں لوگوں کی غلط فہمیاں. یہ آج کا ہمارا درس ہوگا. اور اس کے بعد عبادت کے ارکان، صحیح عبادت کس طریقے سے ہوگی، یہ بھی ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ. تو قبل اس کے کہ میں شروع کروں، ایک سوال ہے، اس کا جواب درکار ہے. سوال یہ ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا جی، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے. ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ، آگے ہٹ جائے پیچھے والا جگہ مل جائے، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے. ہاں، چاہے وہ آدھا جواب ہوا، پورا جواب جی، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو یا بہت اچھے. آپ کا اسم گرامی عبدالمقتدر عادل. عبدالمقتدر عادل، ماشاءاللہ. تو یہ ہے مکمل جواب. صحیح، آدھا جواب نے دیا تھا، باقی کا بھائی نے دے دیا ہے الحمدللہ. ہر وہ عبادت، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، وہ ہے عبادت، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، قولی ہو یا عملی ہو، باطنی ہو یا ظاہری ہو. ٹھیک ہے. کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا قول یا کون سا ظاہری یا باطنی عمل اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کا پیمانہ، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور سنت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. چلیے، عبادت کے مفہوم میں غلط فہمیاں. اس فصل کے تحت مصنف حفظہ اللہ نے ایک بہت ہی بنیادی اور ایک اہم موضوع بیان کیا ہے. کیا ہے وہ؟ ایک قاعدہ بیان کیا جس کو علماء نے قاعدہ بتایا ہے، الاصل فی العبادات التوقیف. یہ ہے قاعدہ. اس کو اگر سمجھا جائے تو انسان بدعات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. غلط عبادت سے، عبادت کے مفہوم میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے. کیا غلط فہمی ہے؟ پہلے میں غلط فہمی بتا دوں. عام طور پر ذہن میں کیا ہے لوگوں کے، دروازہ بند کر دیں. عام طور پر غلط فہمی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ تو سب معلوم ہے. اب بولتے ہیں جب عبادت اللہ کی کرنی ہے تو آپ کیسے بھی کرو اللہ کی عبادت. بس آپ دیکھو، آپ کو یہ دروازہ کھول دیا عبادت کا، کرنا اللہ کی عبادت شرک سے بچتے ہوئے. اب کیسے کرنا؟ آپ کی مرضی، آپ دیکھیے، جیسے چاہے کیجیے، جیسے اچھا لگے ویسے کیجیے. عبادت کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے. آپ کو یہ اس قسم کی بات اچھی لگ رہی، کوئی قولی عبادت آپ کو اچھی لگ رہی، آپ عبادت کیجیے. کوئی فعلی عبادت آپ کو اچھی لگ رہی، ظاہری عمل آپ کیجیے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ غلط فہمی لوگوں کے درمیان. عبادت کیجیے، بس عبادت کیجیے. اس کے لیے سنت کا طریقہ ہو کہ نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بس آپ کرتے جائیے عبادت. اللہ کی عبادت کرنا ہے، بس آپ کی نیت خالص ہو، اللہ کے ساتھ شرک سے بچتے ہوئے. اسی لیے بہت ساری بدعت عبادتوں میں ہوتی ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، بہت سارے لوگوں کی. کیا ہے؟ اسی لیے کرتے بھائی ہم، جیسے میں آیت کریمہ، میں مثالیں دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ آیت کریمہ کو لیجئے، فاتحہ کو لے لیجئے. یہ سب کیا ہے؟ آیت کریمہ کیا ہے کہ بیجوں پر جو ہے قرآن وہ مخصوص آیتیں پڑھی جاتی ہیں. فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ کھانا
یا کھانے پینے والی جو اشیاء ہیں اس کو رکھ کر کچھ قرآن کی مخصوص آیتیں یا سورے پڑھے جاتے ہیں، سورہ یرحمک اللہ، سورہ فاتحہ یا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وغیرہ، یہ پڑھ کر جو ہے کھانا کھایا جاتا ہے برکت کے لیے. عبادت ہے نا قرآن پڑھنا، قرآن پڑھا. اسی طریقے سے مردوں پر پڑھا جاتا ہے قرآن بخشنے کے لیے، سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے مردوں پر، ہے نا؟ کیوں؟ ایسے آپ اگر غور کریں گے جو لوگوں زندگیاں ہیں لوگوں کی جو بدعات داخل ہوئی، عبادت بہت ساری بدعات ہیں، بہت، چاہے وہ نماز لیجئے، روزہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، حج لیجئے، قربانی لیجئے، ذکر و اذکار لیجئے، درود شریف لیجئے، آپ بہت سارے. دروازہ کھول دیا گیا، بس آپ کیجئے، درود پڑھیے، بس کیسے بھی پڑھیے، کوئی بھی الفاظ لائیے، کیسے بھی کتنی مرتبہ کوئی بھی طریقہ اپنا لیجئے اس کے لیے. اللہ کا ذکر کرنا ہے کیسے بھی کیجئے، آپ اجتماعی ذکر کیجئے، ایک آدمی سب کو پڑھائے، بہرحال آپ اللہ کا ذکر کیجئے بس. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس چیپٹر کے تحت مصنف حفظہ اللہ نے بہت زبردست قاعدہ بیان کیا ہے، اور وہ ہے العبادات توقیفیہ. یہ واللہ یاد رکھیے، عبادات توقیفی امر ہے، عبادات توقیفی امر ہے. کیا مطلب؟ توقیفی کا مطلب عبادات توقیفی ہیں. اس کا مطلب کہ کوئی بھی عبادت ہم بغیر دلیل کے شروع نہیں کر سکتے ہیں، بس یہ ہے توقیفی کا مطلب. کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے ہم شروع نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. کوئی بھی عبادت شروع کرنی ہے، قولی، باطنی، ظاہری، مالی، بدنی، کیونکہ مالی بدنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں، شروع نہیں کر سکتے ہیں بغیر دلیل کے. تو کب شروع کریں گے پھر؟ جب دلیل ہو. یہ ہے مطلب اس قاعدے کا کہ عبادات توقیفی ہیں. ایسے نہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ شروع کر دیجئے کوئی عبادت، آپ کے گھر والے شروع کر دیں، ہم شروع کر دیں، نہیں. شروع کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل. شروع نہیں کر سکتے ہیں بغیر دلیل کے. اور جو عبادات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہی ہم کر سکتے ہیں. قرآن میں بتایا گیا ہے عبادت، حدیثوں میں بتایا گیا ہے. آپ مثال نماز کو لے لیجیے، آپ ایک عبادت ٹھیک ہے جو روزمرہ کی جانے والی ہے، روزمرہ کی جانے والی ایک بڑی عبادت، 5 وقتہ نماز ہم پڑھتے ہیں. تو اب نماز کو لے لیجئے، نماز میں فرض نمازیں بتا دی گئی ہیں شریعت میں. شریعت جو بتا، شریعت کس کو کہتے ہیں ہم نے پڑھا. شریعت میں نماز، فرض نمازیں بتا دی گئی ہیں. کون سی نماز انسان پر واجب ہے بتا دی گئی. اچھا، فرض کے علاوہ فرض کفایہ نماز بھی بتا دی گئی ہے. کون سی نماز ہے فرض کفایہ؟ جنازہ مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، چلیے یہ بھی ایک قسم ہے نا نماز کی، فرض کفایہ. اور ایک نماز ہے سنت مؤکدہ، بتا دی گئی ہیں شریعت میں، بتا دی گئی ہیں. تیسری چیز یا چوتھی چیز غیر مؤکدہ نوافل بتا دی گئی ہیں. یہ پڑھو، جیسے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کے بارے میں حدیث آئی ہے صحیح مسلم. رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4 یا صلی 4 قبل، صحیح ہے، او کما قال رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی. دیکھیے عصر سے یعنی فرض سے پہلے 4 رکعت. یہ کون سی ہے؟ مؤکدہ ہے؟ نہیں ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے. یہ کیا ہے؟ غیر مؤکدہ نماز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتا دی گئی. اس کے علاوہ آپ پڑھی، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتاؤں، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے. حتی اذا خشی احدکم الفجر فلیوتر برکعہ او کما قال، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کسی کو فجر کے وقت کا ڈر ہو جائے، مطلب فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے، آ گیا ہے فجر کا وقت، تو 1 رکعت وتر پڑھ کے اپنی رات کی نماز کو کیا کر دیں؟ ختم کر دیں. یہاں اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ کون سی نماز ہے رات میں جو 2 پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور کوئی حد نہیں بتا دی گئی ہے؟ بڑھیا، 2. یہاں تک کہ اگر فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے تو آپ وتر پڑھ کے اپنی رات کی نماز کو کیا کر دیجیے؟ بند کر دیجیے. ایسے روزوں کو لے لیجیے آپ، فرض روزے بتا دیے گئے، رمضان کے ہیں، بس کوئی اور روزے پڑھ نہیں.
سنت روزوں پر ابھارا گیا ہے، بتایا گیا ہے. کیا ہے وہ روزے؟ معلوم ہے آپ کو، پیر، جمعرات، عاشورہ کا روزہ، شوال کے 6 روزے اور ایام 20 کے روزے بتا دیا بتا دیا. اس کے علاوہ صوم داؤدی بتا دیا گیا نا، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑو، بتا دیا گیا نا یہ بھی حدیث میں. تو اس طریقے سے شریعت نے عبادات بتا دی ہیں. یہ فرض ہے، یہ نفل ہے. نفل میں 2 قسم ہوتی ہے، موقدہ غیر موقدہ. ہم اس کو خیر نفل بولتے ہیں، یہ الفاظ کا مسئلہ ہے. ورنہ عربی زبان میں نفل زیادہ کو کہتے ہیں. فرض کے علاوہ جو بھی پڑھی جاتی ہے نوافل ہیں، اس میں کچھ موقدہ ہیں کچھ غیر موقدہ. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تاکید آئی ہے اس کی، جیسے 12 رکعت ہیں شب و روز حدیثوں میں آیا ہے، تو وہ موقدہ اس کا نام دیا ہے کہ اس کی فضیلت بتائی گئی ہے خاص طور سے کہ جو یہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل ہے. تو عبادات توقیفی معاملہ ہے. ہم شروع کرنا چاہیں دلیل دیکھیں، دلیل ہے ہم شروع کر سکتے ہیں، دلیل نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بغیر دلیل کے توقیفی کا مطلب عبادت شروع کرنے کے لیے دلیل چاہیے. عبادت کے علاوہ دنیا کی چیزیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنے کے لیے دلیل چاہیے. سمجھے تو بہت اچھا. عبادت کے علاوہ چیزیں دنیا کی اشیاء جس کو بولتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ، الاصل فی الاشیاء الاباحہ. چیزوں میں اصل یہ ہے کہ جائز ہے، نہیں کرنے کے لیے دلیل چاہیے. کوئی بھی کام کرنا چاہے، کوئی چیز آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں استعمال. کوئی روکتا ہے تو وہ دلیل دے گا، لیکن عبادت شروع کرنے کے لیے دلیل چاہیے. دونوں میں فرق ہے. عبادت شروع کرنے کے لیے نہیں کر سکتے، اصل یہ ہے کہ نہیں کرنا. کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ مردود. مردود مطلب مقبول کا اپوزٹ ہے، رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ. متفق علیہ روایت ہے. کوئی بھی عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ہم نے حکم نہیں دیا ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ عبادت، تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوگی عبادت. اور آدمی عبادت کرتا کیوں ہے؟ تاکہ مقبول ہو. کیونکہ جو مقبول ہوں گی عبادتیں یعنی قبول کی جائیں گی، انہی عبادتوں کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. انہی عبادتوں کا اجر ملے گا. اور جو رد کر دی جائیں گی اس کا اجر نہیں ملے گا. تو یہ کون سی عبادتیں رد کی جائیں گی؟ جو دلیل سے ثابت نہ ہو. آدمی سال بھر فاتحہ دلا کے کھائے، فاتحہ دلانے کی دلیل ہے عبادت. اسی طریقے سے مخصوص رات میں کوئی نمازیں پڑھنا وغیرہ، جیسے جو ہے شب برات، شب معراج وغیرہ جو چیزیں ہیں، خاص طور سے عبادت، اس کی دلیل ہے کیونکہ عبادت ہو رہی ہے. ہم دیکھیں گے عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے. عبادت ہو تو دلیل چاہیے. بغیر دلیل کے عبادت شروع نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے. یہ قاعدہ کہاں سے لیے بھائی؟ کیا دلیل ہے؟ حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ ہے مسئلہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے خواہشات سے نہیں کی جائے گی. ایک مسئلہ، کیا ہم خواہش سے اللہ کی عبادت کریں گے یا دلیل سے کریں گے؟ دلیل سے. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابھی دیکھیے یہ درس پچھلے ایک درس سے جڑا ہوا ہے. یہ جڑا ہوا نہیں ہے. اس درس میں پچھلے درس کی ایک بات کو آپ یاد رکھیں تو یہ آج کا یہ درس کلیئر سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے کچھ دن پہلے جہاں شہادتین کی تشریح کی تھی درس میں کہ لا الہ الا اللہ کیا معنی کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اسی درس میں اسی فصل میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے اور اس کے ارکان کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے یا اس کا تقاضا کیا ہے. یاد ہے اس کے کتنے تقاضے ہیں محمد رسول اللہ کے؟ نہیں، 4. محمد رسول اللہ کے کتنے تقاضے ہیں؟ 4. پہلا تقاضا کیا ہے؟ انہوں جو بولتے وہ کرنا. خیر بچے کے الفاظ ہیں لیکن بات صحیح ہے. انہوں جو بولتے انہوں کرنا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ آپ عمل کریں. یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا ان کی خبروں پر یقین کرنا. یہ بچے میرے پاس عقیدہ پڑھتے ہیں گھر پر. جی 2 چیز یعنی خبروں پر یقین کرنا. تیسری ذرا بچوں کو ذرا انکریج کرنا. ہاں جس سے منع کرے وہ نہیں کرنا. چوتھا حق کوئی بتائے؟ کیا بات ہے، اسے قبول کرنا نہیں. بہت نہیں. ارے بچہ جواب صحیح دے رہا ہے. بچے کا پورا جواب صحیح ہے. مطلب حذیفہ کا اللہ جزائے خیر دے. مبارک ہو ان کے والد صاحب کو یا ان کے والدین کو. ماشاءاللہ بچے میں جو کہا کہ
پچھلے درس میں نے دیکھا کہ بہت صحیح جوابات بچے نے دیے، اس سے پہلے بھی غور کر رہا ہوں. بہرحال یہ بچہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے اگر اس کے پیچھے محنت کی جائے گی. تو یہ گھر والوں کے لیے ہے میسج. اس بچے پر میں نے خاص طور سے غور کیا ہے، کلاس میں بھی غور کیا، یہاں بھی غور کیا میں نے. یہ بچہ بہت آگے بڑھے گا اگر اس کے پیچھے جو ہے محنت کی جائے اور اس کو انکریج کیا جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ شہادت ہے، اس کا ایک تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ان کے طریقے پر کی جائے گی. پڑھے نہیں، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا حق ہے. وہی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ عبادت آپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو. اگر کیونکہ اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، انہوں نے بتایا ہے تو ہم کریں گے، انہوں نے نہیں بتایا ہے ہم کریں گے. اور انہوں نے کیا چھوڑا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی کمی کی ہے؟ نہیں بتایا. نمازوں میں روزے آپ پڑھتے جائیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، حدیثیں اٹھائیے. آپ روزے رکھنا ہے، حدیث اٹھائیے، حدیثیں اٹھائیے. سنت دیکھیے آپ. ذکر اللہ کا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں. اللہ کو خوش کرنا ہے، عبادت اور خوب کرنی ہے. جی اللہ پر توکل کرنا ہے، ایک عبادت، توکل پر حدیثیں پڑھیے. اللہ کی ذات سے امید کرنا ہے، امید پر حدیث سے پڑھیے. سارے طریقے تو بتا دیے امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو پھر عبادت اللہ کی کیا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کی بیس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کیا وہ طریقہ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے؟ اچھا کافی ہے یا نہیں ہے؟ پھر خواہش سے کیوں کر رہے ہیں ہم عبادت؟ خواہشات سے نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت. ایک، لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. دو، کسی ایک شخص کو فالو کرتے، جس کو تقلید کہتے ہیں، تعصب کہتے ہیں، کسی ایک شخص کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. یا باپ دادا کے طریقے پر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ کی عبادت صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے گی. اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ نہیں. اور یہ خطبے میں بچپن سے سنتے ہیں آپ، جمعے کے خطیب صاحب بار بار بولتے ہیں. نہیں بولتے؟ کیا بولتے ہیں؟ احسن الہدی ہدی محمد. سنے نہیں بچپن سے؟ سب سے اچھا ہدی یعنی طریقہ، سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. طریقہ سب سے اچھا ان کا ہے تو ان کے طریقے پر عبادت کیجیے. اور اسی کا حکم بھی دیا گیا. دیکھیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جو بتایا ان کو حکم ہوا. اللہ نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایسی عبادت کرو، یہ عبادت اللہ کی کرو، ایسی کرو. یہ آپ کا کام تھا. آپ نے اللہ کے حکم پر خود عمل کیا اور اپنی امت کو تعلیم دی اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہے کیونکہ آپ کو حکم ملا اوپر سے اللہ کی طرف سے عبادت کا. عبادت کیسے؟ نماز، روزہ. اسی لیے آپ دیکھیے فجر 2، ظہر 4، مغرب 3 کیسے رکعتوں میں فرق ہے. حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ آپ صبح فریش اٹھتے ہیں، 2 رکعت پڑھنا پڑے گا آپ. ٹھیک ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے نہیں میں نیند پوری ہو گئی ہے، میں بہت وہ ہوں، کیا کہتے ہیں، فریش ہوں، میں جو ہے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں آج صبح آپ بالکل تیار ہیں عبادت کرنے کے لیے، 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے آپ. کیا جلدی؟ آپ کا دل کر رہا ہے کہ نہیں میں 5-6 رکعت پڑھ لوں گا آج فجر، نہیں پڑھ سکتے. آپ کا دل کہہ رہا ہوگا، آپ کو مطلب جذبہ ہے عبادت کا، جذبہ نہیں. طریقہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رات میں تھک گئے ہیں، صبح سے شام تک میٹنگ اور پھرنا، وہ پتہ نہیں کیا کیا تھا، عشاء کی نماز آ گئی، تھک گئے ہیں آپ، صرف 4 ہی پڑھیں گے، 2 نہیں پڑھ سکتے. ارے نہیں آج تھک گیا، آج ذرا عبادت کم کر لیتا ہوں میں، نہیں 4 رکعت ہی پڑھیں گے. پر صحیح ہے یا نہیں؟ مغرب ایسے آپ جو ہے سحری زبردست سی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، حیدرآبادی سحری، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں نہیں، اور موسم بھی بڑا شاندار ہے، دن بھی چھوٹا، پتہ ہی نہیں چلا کب جو ہے سورج غروب ہو گیا. آپ کہتے ہیں نہیں میں ابھی افطار نہیں کروں، میں عشاء کے بعد کروں گا افطار. نہیں کر سکتے آپ کا روزہ ختم سورج کے غروب ہونے کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے، آپ کا وقت کم ہے، آپ نے سحری اچھی کی تھی، آپ فریش ہیں، آپ میں ہمت ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن عبادت توقیفی ہے. یہ میں بتانا ہوں، مثال اس لیے میں نے دی کہ آپ کو سمجھا دوں. آپ کو غصہ آ رہا ہے شیطان کو دیکھ کر، حالانکہ شیطان نہیں ہے وہاں، جمرات کو دیکھ کر غصہ آ رہا ہے آپ کو. ایک تیسری چھوٹی سی مثال، بہت غصہ آ رہا ہے، بڑی مشکل سے جو ہے آگے حج پر آپ اپنا فرض حج کریں، اب اپنا پورا غصہ وہاں نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ غصہ نکالنے کی جگہ ہی نہیں ہے. وہ
ٹھیک ہے؟ تو کنکری کتنے ماریں گے؟ 70 نہیں مار سکتے، 17 بھی نہیں مار سکتے. دل کرو مارو اس کو خوب، نہیں مار سکتے آپ، ساتھ ہی ماریں گے. پہلی بات کہ یہ جو کنکری ماری جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کے نام کو قائم کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما جعل الطواف والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا طواف کرنا اور سعی کرنا اور کنکریاں مارنا یہ کس لیے ہے؟ اللہ کے نام کو قائم رکھنے کے لیے. طواف میں اللہ کا ذکر، سعی میں اللہ کا ذکر. کنکری مارتے وقت کیا کرتے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے مارتے کہ شیطان کو مانگ رہے؟ نہیں. کیا پڑھتے؟ بسم اللہ. نہیں، کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر بول کے مارتے ہیں. حج اللہ اکبر، بسم اللہ نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو ابھی وہی چل رہا ہے، عبادت توقیفی ہے، ایڈیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. ورنہ پھر جو وہ فاتحہ ہوتا ہے سب صحیح ہو جائے گا. پھر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ماریں گے، اللہ اکبر بول کے ماریں گے. عبادت توقیفی ہے. مجھے ایک زبردست واقعہ یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک انسان کو، حضرت عبداللہ بن عمر ہے تقریباً، چھینکتے ہوئے دیکھا. کیا دیکھا؟ چھینک آتی ہے، کیا بولیں گے اردو میں؟ چھینک آئی کسی کو، ہے نا بھائی؟ فصیح اردو والے بیٹھے ہوئے ہیں کراچی لاہور وغیرہ. ہاں بھائی چھینک آئی نا، چھینک آئی. تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. چھینک کر کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب اگر یہ قاعدہ کسی کو نہیں معلوم ہے تو آج کے درس میں آپ ہمارے ملکوں میں جا کے بولیے بھائی، اگر کسی کو چھینک آ گئی، اگر اس نے یہ پڑھ لیا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بولے تو فوراً فتویٰ دیں گے آپ کو. عوام بھی، علماء بھی شاید بعض اللہ ہدایت دے ان کو، بالکل صحیح ہے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے آدمی چھینکنے کے بعد، کیا مسئلہ ہے؟ میں عوام تو عوام کہہ رہا ہوں، بعض مولوی بھی شاید بولیں گے کہ بھائی نو پرابلم، یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی، ماشاء اللہ. آپ نے جیسے سوال رکھے کسی کے سامنے، آپ دیکھیے کتنا علم کیا چیز ہے. دیکھیے اگر اس مولوی کے پاس صحیح علم نہیں ہے، میں مولوی کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کو مولوی بولا جاتا ہے، علم نہیں ہوتا ان کے پاس. نام ہے مفتی لیکن فتویٰ معلوم ہی نہیں ہے ان کو. نام ہے عالم لیکن علم نہیں ہے. ایسا ہوتا نا ڈاکٹر بغیر میڈیکل سائنس کے، ہوتا نا یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا نا. کتنی سرٹیفکیٹ لا کے جاب کر رہے لوگ چھوٹی سی اشارہ میں، پتا نہیں سب لالچ سے. پیپر لانا کون سا مسئلہ ہے، لگانا لوہا کون سا مسئلہ ہے، لیکن کیا باقی وہ ہے، یہ ہے اصل مسئلہ. تو اگر آپ پوچھیں تو بولے گا بھائی الحمدللہ والصلاۃ والسلام، یعنی آپ چھینکنے کے بعد جو چھینکنے کے وقت کی دعا ہے اس کے ساتھ درود پڑھنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جی، اللہ مبارک ہے. وہ آپ کو اور انکریج کرے گا اگر اس کے پاس علم صحیح نہیں ہوگا. لیکن قاعدہ کیا ہے؟ اب وہاں کیا ہوا دیکھیے، یہ صحابی کا واقعہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے دیکھا، یا تقریباً عبداللہ بن عمر ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی نے جو ہے الحمدللہ کے بعد پڑھا کیا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو فوراً ٹوک دیا اس کو. سنت کے کتنے پابند تھے، دیکھیے وہ لوگ کتنا دین سمجھتے تھے صحابہ. کہا کہ ایسے ہمارے ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا کیا ہے، وہ بچے کو بھی معلوم ہوگی. چھینک آئے تو کیا پڑھنا ہے بیٹا؟ دوسرا بچہ پیچھے سے، وہ بچہ بھی چھوٹا بچہ، پیارا بچہ جو عبد القادر، کیا نام بتائے بھائی آپ؟ عبد المقتدر صاحب کا بیٹا. ہاں سامنے بولو بیٹے، چھینک آئے تو کیا پڑھنا؟ بچہ شرما صاحب. عبد الوارث الحمدللہ، بس اتنا ہی. وہ تو جو چھینک ہے اس کو بیٹے الحمدللہ پڑھنا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہی بات صحابی بتاتے ہیں اس آدمی کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں سکھایا. دیکھو نبی پر درود پڑھ رہا ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے، جن کا نام تم لے رہے ہو، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ یہ عبادت ہے. تو الحمدللہ، تعریف ہے نا اللہ کے الحمدللہ. تو جتنا سکھایا ہے اتنا ہی، تو کیوں روکے وہ؟ پھر اس لیے کہ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر عبادت میں. الحمدللہ ہے، آگے ملایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب عبادات توقیفی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنا شریعت سے دلیل سے جتنی عبادت ثابت ہے اتنی ہی ہم کریں گے، اس سے ہٹ کر
نہیں کریں. دلیل سے جو ثابت ہے میں کہہ رہا ہوں, دلیل سے. جہاں دلیل ہے تو ٹھیک ہے آپ عبادت کیجیے, لیکن دلیل سے ثابت نہیں ہے تو عبادت شروع یا زیادہ یا کم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے عبادت کیجیے, اور ان کو بتا دیا گیا تو انہوں نے اتنا ہی کیا جتنا حکم دیا گیا. اور یہی بات امت کے لیے اس کی دلیل سورہ ہود کی آیت سے ملتی ہے, جس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی, میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ آیت کی صفت بتا رہا ہوں میں, آیت کریمہ نہیں, وہ آیت کریمہ جو بدعت ہے وہ نہیں, میں اس آیت کریمہ میں, اس سورہ مبارکہ میں, بول سکتے نہیں بول سکتے, یعنی برکت والی سورہ یا آیت کریمہ یعنی اچھی آیت, تو آیت تو اچھی ہوتی ہے ساری, اسی لیے وہ آیت کریمہ نہیں لفظ, کیونکہ بعض لوگ نکالتے ہیں کیچ, ہم بولتے ہیں نا اس کو پکڑتے ہیں, اس کا مطلب جو ہم نہیں بولتے وہ مطلب لے لیتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھیے, آدمی کیا بول رہا ہے. ایک ہوتا آداب, آپ طالب علم ہیں, آپ بیٹھے ہوئے سنیں, ہم طالب علم ہیں, ہم آپ کو جو علم ہم نے سیکھا ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں, تو ایک کچھ آداب ہوتے ہیں. ان آداب میں سے بہت بڑا ادب یہ ہے کہ آدمی کی بات کو آپ سمجھیں, ان کا احترام ہو جن سے آپ علم لے رہے ہیں. بغیر ادب کے احترام کے علم نہیں حاصل کیا جا سکتا. تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جن سے آپ درس سنتے ہیں وہ آدمی وہ بات نہیں کہہ رہا ہے جو آپ اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں. اس آدمی یعنی یا معلم کا, یہ استاد کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. اگر آپ کو تشویش یعنی کنفیوز ہیں آپ, تو آپ پوچھ لیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات تو آپ سمجھیں. یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے طالب علم کی, تاکہ اس کو پتا چلے کہ صحیح بات کیا ہے. چلیے, تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاستقم کما امرت, جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے آپ جمے رہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے اس پر آپ کیا کیجئے, جمے رہیے یا جم جائیے. ومن تاب معك, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے. ولا تطغوا, اور حد سے آگے مت بڑھیے. غور کیجیے آیت پر, کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ایک چیز کا حکم دے رہا ہے کہ جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر آپ جمے رہیے. یعنی ایسی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے, یہ حکم آپ کو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے, تو آپ اس حکم پر کیا کیجیے, آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. ومن تاب معك, جو لوگ ہیں ایمان والے وہ لوگ بھی اس پر جمے رہیں. ولا تطغوا, حد سے آگے نہ بڑھیں. جو حکم جتنا حکم دیا گیا اسی پر جمے رہیے, آگے مت بڑھیے. یہ کس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو. اور جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہمارے لیے ہے, الا یہ کہ خصوصیت کی دلیل پائی جائے. سمجھ میں آ رہا نا جی. جیسے قل اعوذ برب الفلق, آپ کو حکم دیا گیا تو کیا ہمارے لیے وہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کریں؟ جی. قل اعوذ برب الناس حکم دیا گیا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي, وہ ان کے لیے ہے, تو ہمارے لیے نہیں ہو کہ ہماری نماز غیر اللہ کے لیے ہوگی. قل ان صلاتي, نماز اللہ کے. تو ایک قاعدہ ہے کہ جو حکم نبی کو ہے وہ امت بھی اس میں شامل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہے اس میں امت بھی شامل. الا یہ کہ امت کے لیے نہیں, خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو اس کی دلیل ہوتی ہے, اس میں اسی میں ہوتی ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت اتری کہ اگر کوئی عورت آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اگر نبی پسند کرے اس عورت سے شادی کرنا, تو نبی کے لیے اجازت ہے مومنوں کے علاوہ, سوائے نبی کے لیے, نبی کے علاوہ کسی اور, خاص ہے آپ کے لیے, خالصۃ لک من دون المؤمنین. تو قرآن کی یہ آیت جس میں یہ ہے کہ یہ عورت سے شادی کرنے کا, جو شادی کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت بولے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, تو یہ خاص حکم اجازت آپ کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. یہ تو کیا معلوم ہوا اس سے, یہ حکم کیا ہے. اب یہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مومن مرد کے پاس جا کے بولے کہ میں انٹرسٹڈ ہوں آپ سے شادی کرنے میں, آپ چاہے تو مجھ سے شادی کر لیں, یا میسج کریں, نہیں کر سکتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا, تو جو چیز خاص ہے وہ خاص ہو جاتی ہے. بہرحال بات میں بات آ گئی تو فائدے کی بات بتا. اس کے علاوہ جنرل کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حکم ہے امت بھی اس میں شامل ہے. تو اس آیت پر غور کیجیے. اس آیت میں جس بات کا حکم دیا گیا اور جس چیز سے منع کیا گیا, حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے اس پر آپ جمے رہیے, اور آپ کے ساتھی بھی, یعنی امتی لوگ بھی, امتی بھی اور نبی بھی. اور ولا تطغوا, حد سے آگے مت بڑھیے. ولا
تطغوا حد سے آگے مت بڑھیے، اس کا مطلب حکم پر عمل کرنا ہے، عبادت کے لیے جو کہا گیا ہے، جو طریقہ بتا دیا گیا اسی طریقے پر عبادت کرنی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ جزائے خیر دے مصنف حفظہ اللہ نے بہت زبردست و مشہور حدیث تین لوگوں کی، تین انسانوں کی جو اللہ کے رسول کے گھر تشریف لائے تھے، وہ حدیث یہاں پر پیش کی تو اس موضوع کی دوسری بڑی اہم ترین دلیل ہے اس آیت کے بعد۔ کیا ہے وہ واقعہ کہ تین اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پتہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گھر میں کیسی ہوتی ہیں، ازواج مطہرات سے سوالات کیے تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی عبادت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں گھر میں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جب پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی عبادت کرتے ہیں تو اپنی عبادتوں کو کم سمجھا، یہ لفظ یاد رکھیے، انہوں نے کیا کیا، اپنی عبادات کو کمتر جانا۔ تو کمتر جان کر کیا کیا، تینوں نے ارادے کر لیے، معلوم ہے نا حدیث۔ ایک آدمی نے کیا کہا، انا اصوم ولا افطر، میں روزہ رکھوں گا روزہ چھوڑوں گا نہیں، مطلب روزانہ ڈیلی روزہ رکھوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں تو میں امتی ہوں ان کا، میں بھی خوب کروں گا عبادت، نبی خوب کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے میں بھی کروں گا، تو میں روزانہ روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں روزہ۔ دوسرے نے کہا انا اصلی ولا ارقد، میں سوؤں گا نہیں، جاگ کر رات بھر کیا کروں گا، نماز پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کیا کہا، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ تین لوگوں نے جو ہے ایسے سے ارادے کیے ہیں، ایسی سی نیت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں ان کے سامنے اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایسے سا کہا ہے۔ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، انی اخشاکم باللہ واتقاکم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں، اور میرا حال کیا ہے، اما انا فاصوم وافطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، واصلی وارقد، میں نماز پڑھتا بھی ہوں رات میں سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے ہٹ جائے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا معلوم ہے اس حدیث شریف سے کہ یہ لوگ عبادت کرنے کی غرض سے ارادہ کیے، زیادہ عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر تھا۔ پوائنٹ دیکھیے حدیث میں ان لوگوں کے ارادے کیا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ کیا ان کے ارادے برے تھے؟ کیا ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم بدعت کریں؟ جیسے آج لوگ بولتے ہیں بھائی ہماری نیت کیا ہے، آپ دل سمجھ رہے ہم بدعت کریں گے، اندر کا اللہ عالم، حسن ظن ہے، اندر صحیح ہے، دل ٹھیک ہے، آپ خیر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے۔ ان کے ارادے کیا تھے، ایک نے روزانہ نماز پڑھنے کا ارادہ، روزانہ روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، دوسرے نے جو ہے رات بھر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، تیسرے نے جو ہے عورتوں سے دوری کا ارادہ کر لیا تاکہ جو ہے خلل نہ ہو عبادتوں میں۔ ارادے ٹھیک ہے، عبادت کرنے کے لیے یہ کام، یہ پلاننگ کی تھی ان لوگوں نے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ تین کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ روزانہ روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یا روزہ رکھنا اور چھوڑنا، رکھنا چھوڑنا؟ پوری رات نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یا پڑھنا اور سونا؟ یہ جنرل بات ہو رہی ہے، عام، ورنہ تاخراتوں میں تو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں ملتا ہے جاگنا، یہ عام بات ہو رہی ہے سال بھر کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی ہے، تو اب طریقے سے ہٹ گئے لوگ، ارادے اچھے ہیں لیکن طریقہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کا آخری، فمن رغب عن سنتی، میری سنت سے جو ہٹ جائے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ مجھ میں سے نہیں ہے کا مطلب کافر نہیں ہے، یعنی ہمارا سنت پر نہیں ہے اس کا عمل، اور سنت یہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے کہ عبادت کرو، آپ عمل کرو، لیکن بس دیٹس دا پوائنٹ، یہ ہے اصل نقطہ۔ سنت سے ہٹنا نہیں عبادت میں، سنت سے ثابت ہے کیجیے عبادت۔ اب فاتحہ دلانا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام، چھینک آئے تو سنت کیا ہے، الحمدللہ پڑھنا، اب پڑھو بس الحمدللہ، بس الحمدللہ رب العالمین مت پڑھو، اور رب العالمین زیادہ ہے۔ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھنا، 34 بار مت پڑھو، کیونکہ سنت سے ہٹ جو ہے، 34 بار کسی نے پڑھ لیا تو کیا ہوگا، ہٹ گیا۔ اچھا، اگر کوئی
فرض نماز سے پہلے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھتا ہے. ہاں ہٹا کے نہیں ہٹا, ہٹنا نہیں. ہٹنے کے کئی طریقے, یا تو تعداد میں ہٹتے ہیں, طریقے میں ہٹتے ہیں, وقت میں ہٹتے ہیں, جگہ میں ہٹتے ہیں. جگہ کی ایک مثال دے دوں, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا اندر, گھر میں اعتکاف کرنا رمضان میں سنت ہے یا بدعت ہے؟ بدعت ہے جی. انہوں نے پڑھا ہے اصول بدعت. دیکھیے کیوں بدعت ہے بھائی, کیونکہ سنت کی جگہ بھی فکس ہے. اگر سنت کی جگہ فکس ہے تو پھر آپ اس جگہ سے ہٹیں گے تو بدعت ہو جائے گی. اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ اعتکاف کی جگہ ہے نا. کیا مسجد سے باہر اعتکاف کیا جائے گا؟ نہیں. تو پھر گھر میں عورت کیسے؟ گھر میں عورت کا گھر ہی گھر ہے, صحیح ہے نا, عورت کی جگہ ہی گھر ہے, تو گھر کا کیسے اعتکاف بھائی؟ کوئی بولے گا میں دکان میں اعتکاف کروں گا, بچہ بولے گا میں روزانہ اسکول جاؤں گا وہاں اعتکاف کروں گا. نہیں, گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے, اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. تو جو عورت گھر میں اعتکاف کر رہی ہے وہ سنت کے خلاف عمل کر رہی ہے, تو ایسا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا. اس کے بعد بڑا اچھا انہوں نے بیان فرمایا, عبادت کے مفہوم میں دو قسم کی غلطیاں کی جاتی ہیں لوگوں میں. عبادت کے مفہوم میں دو قسم کی بڑی بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں یا غلط فہمیاں ہیں. کیا ہے؟ نمبر 1, پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ عبادات کا تعلق صرف مسجد سے ہے, باہر عبادت نہیں ہوتی ہے. مطلب نماز, قرآن پڑھنا, دعا کرنا, ٹھیک ہے, بس یہی ہے عبادت ہے. یہ جو مسجد کے اندر, گھر میں, بازار میں, باہر عبادت نہیں ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے, یہ ایک سوچ ہے جو کہ بالکل غلط ہے. عبادت کو انہوں نے کیا کر دیا, شاید کرسچنس میں ہے نہیں, نصارہ چرچ میں بس ہے, باہر کچھ بھی کر لو آپ. تو یہ ایسا ان کے پاس کیا, مسجد میں عبادت کرو بس, باہر نہیں ہے عبادت, گھر میں نہیں, بازار میں نہیں. بازار دنیا ہے, گھر دنیا ہے, عبادت صرف مسجد میں ہوگی. یہ ذہن ہے لوگوں کا. بس یہ کیا ہے, عبادت کے مفہوم میں غلط فہمی ہے. جبکہ عبادت جو ہے گھر میں بھی ہوتی ہے, عبادت معاملات میں بھی ہوتی ہے, عبادت سیاست میں بھی ہوتی ہے, عبادت جو ہے اختلاف کو حل کرنے میں وہاں بھی عبادت ہے, اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر گوشے میں عبادت ہے کہ نہیں؟ ہر وہ کام جو ہم نے عبادت کا ہوگی, تو کیا گھر میں عبادت نہیں ہوگی؟ اللہ کا میاں بیوی کی زندگی میں عبادت نہیں ہے, بازار میں عبادت نہیں ہے, دکان میں عبادت نہیں ہے. ایک آدمی بزنس کر رہا ہے, وہاں عبادت نہیں اللہ کی, صرف مسجد میں نماز پڑھنا عبادت ہے. وہ ایک آدمی بزنس کر رہا ہے, حلال بزنس کرے گا, یعنی ایسا بیچنا خریدنا بزنس, وہ بزنس جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, جو سنت سے ہمیں ثابت ہوتا ہے, کیا وہ عبادت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کیسے آپ نے محدود کر دیا؟ تو یہ غلط فہمی ہے. نمبر 2, دوسری قسم کی, اور اس کو انہوں نے جیسے مسجد میں نماز پڑھنا اگرچہ افضل ہے, ایک مثال دیتے ہیں پہلی قسم کو بتانے کے لیے, لیکن باہر بھی نمازیں ادا کی جاتی ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے مٹی پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ, معلوم ہے نا, سفر میں آپ جا رہے ہیں, مسجد نہیں ہے, آپ زمین پر نماز قبلے کا پتہ کر لیجئے اور ستھرا رکھ لیجئے, آپ نماز پڑھ لیجئے. میدان میں نماز پڑھیے, کھلے میدان میں نماز ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, نبی میں بھی پڑھا. چلیے, دوسری قسم جو ہے وہ لوگوں کی ہے جنہوں نے جو ہے سختی کی ہے عبادت کے موضوع میں. کیسے سختی کی ہے؟ ایسی چیزوں کو بھی عبادت کا نام دے دیا ہے جو عبادتیں نہیں ہیں. جیسے مستحب چیزیں ہیں تو اس کو واجب کر دیا, حرام چیزوں کو حلال کر دیا, حلال چیزوں کو حرام کر دیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے غلطیاں کی, یعنی وہ چیزیں بھی عبادت میں داخل کر دی جو عبادت نہیں ہے. یہ مصنف حفظہ اللہ پہ ہے, یہ دوسری غلط فہمی ہے لوگوں کی. ایسی چیزوں کو داخل کر دیا گیا عبادت کے نام پر جو عبادتوں میں نہیں ہے, عبادت نہیں ہے وہ چیز, لیکن اس کا نام کیا دے دیا گیا؟ عبادت. جیسے اس میں اور بھی ایک چیز آ گئی, بتا رہے ہیں یہ کہ رفعت المستحبات الى مرتبۃ الواجبات, مستحب چیزوں کو واجب تک پہنچا دی. ایک چیز مستحب تھی, جائز تھی, واجب نہیں تھی, کیونکہ جائز اور واجب میں فرق ہے نا. یا یہ کہیں کہ ایک ہوتی مستحب, یعنی ابھارا گیا ہے اس پر. جیسے مسواک کرنا کیا ہے, مستحب ہے یا واجب ہے نماز سے پہلے؟ تو کیا کیا لوگوں نے, واجب کر دیا, نہیں ہر نماز سے پہلے کرو. اور آپ دیکھیں, میں مثالوں کا تو خیر وقت نہیں ہے, عشاء کا وقت آ گیا ہے, ورنہ بہت ساری اگر اس پر غور کریں جن لوگوں نے ایسی چیزوں کو جو واجب نہیں ہے واجب کر دی, واجب نہیں ہے واجب کر دی, آپ کو بہت ملیں گی. چیک کریں گے تو بولیں گے یہ ساری مثالیں ہیں. آپ غور کیجیے, خالی مسجدوں میں یا مسجد میں دیکھیے, لوگوں کی زندگی میں دیکھیے آپ.
لوگوں کی زندگی میں دیکھیے واجب نہیں ہے لیکن اس کو واجب کے مرتبے پر لا کے کھڑا کر دیا اس کو. جیسے آپ نے پڑھا نا اصول بدع میں مثال دیتا ہوں. سنت موقعہ جو نماز ہے اس کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے؟ مسواک کرنا واجب ہے؟ اس کو واجب ہے. سنت موقعہ فجر کی 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض. ٹھیک ہے، وہ جو 2 رکعت سنت ہے یہ واجب ہے، اس کو واجب کا درجہ دے دیا. پوچھیے آپ، کئی لوگ ہیں ظہر کی جو سنتیں ہیں فرض کے علاوہ پہلے یا بعد میں پڑھی جانے والی سنتیں قبلیہ یا بعدیہ، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا درجہ ہے اس کا؟ واجب ہے وہ؟ ہاں سنت ہے نا، اس کو واجب کا درجہ دے دیا. وتر کو واجب بولتے ہیں، وتر کے بغیر عشاء نہیں ہوتی ہے، تراویح کے بغیر عشاء نہیں ہوتی ہے. ہاں تراویح کی مثال لے لیجیے آپ، جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کی عشاء قبول نہیں ہوگی. فتوے دیتے ہیں. روزہ او دیکھو اور آگے لا دیجیے، تو روزہ لا میں نہیں معلوم تھا روزے کا. روزہ قبول نہیں ہوتا جس کی تراویح نہ ہو. ہاں اب لو یہ لو جس کو بولتے ہیں. ہم تو کہاں تھے، یہاں کہاں قوم اور آگے بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب قوم کا پتہ کرنا پڑے گا کہاں جا رہی ہے قوم. اب دیکھیے تراویح کا نہ عشاء سے تعلق ہے نہ روزے سے، وہ سنت نماز ہے. عشاء پوری صحیح ہوگی اگر کوئی وتر تراویح نہ پڑھے تو بھی. بھائی میں لوگوں کا پرابلم کیا ہے نا، اب ایسے بولیں گے تو کیا سمجھتا ہوں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آداب طالب علم پہلے سکھانا ضروری ہے. کوئی بھی درس شروع کرنے سے پہلے سمجھانا پڑتا ہے کہ سمجھنا آداب کیا ہے دین سیکھنے کے. الٹا پلٹا اگر یہ بولیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ بس کم عقل لوگ آپ تراویح کی نماز سے روک رہے ہیں لوگوں کو. لو یہ بھی لو لو کیا بولیں گے؟ اب یہ ریکارڈنگ اگر کسی بھی سب ریکارڈنگ مت سناؤ کسی کو بھی آپ، جب تک کیا پاگلوں کو مت سنانا، عقل مندوں کو سنائیے. آپ کیا بولیں گے؟ تراویح کے بغیر عشاء، تراویح کا عشاء سے تعلق نہیں ہے بول دیا درس میں. مطلب تراویح نہیں پڑھنا، تراویح نہیں پڑھنا بولا میں. کیا بولا اور آپ کیا سمجھے؟ بھائی ہم کیا اب لوگ کیا سمجھیں گے؟ نہیں ہم نہیں بولیں گے ایسا، ہم بولیں گے تراویح بھی پڑھو. ارے میں وہ نہیں بولوں گا جو اللہ نے نہیں بولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا. کیسے بولیں گے بھائی؟ ہم مذاق ہے، دین ہے، خالہ کے گھر کی چیز ہے، یہ اللہ کا دین ہے. خالماں کی چیز ہے تو چلو بھائی مسئلہ کچھ بھی نہیں، خالہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا دین ہے. بھائی ہم کسی چیز کا فرض کیسے کر سکتے ہیں لوگوں پر؟ جو حق ہے وہ بولنا پڑے گا یا نہیں؟ آپ بتائیے. نہیں لوگوں کا خیال کریں گے ہم، نہیں لوگ تراویح بھی چھوڑ دیں گے. ایسے درس میں مت بولیے. آپ ہم کو بتائیں گے درس میں کیا بولنا کیا نہیں بولنا، تو پھر آپ یہاں بیٹھ جائیے، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، مسئلہ ختم. اچھا یہ مسئلہ ہے عوام کا، جذبات کو کنٹرول دینا چاہیے. کتاب و سنت ہم بولیں گے تراویح کا عشاء سے تعلق نہیں ہے، یہ سچ ہے. کیا مطلب ہماری بات کا؟ مطلب تراویح نہیں پڑھنے سے عشاء نہیں ہوگی، غلط. عشاء ایک فرض نماز ہے، تراویح ایک سنت نماز ہے. تراویح پڑھنی چاہیے، پڑھیں، اس پر اجر ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ تراویح چھوڑنے سے عشاء نہیں ہوتی ہے. عشاء ہو جائے گی اس کی. مجھے یاد ہے پتہ نہیں پاکستان سے کسی بھائی نے شاید فون کیا تھا، پریشان تھا آدمی. کیا پریشانی تھی؟ ساکس پر مسا کرنے والا مسئلہ. وہ بول رہا ہے آفس سے، مجھے بولتا ہے نہیں آپ اتار سکتے، آپ اتار کے دھو سکتے. اب میرے ساتھ آفس سے میٹنگ سے مسئلے رہتے ہیں، تو میں جب واللہ مسئلہ بتایا پتہ نہیں کتنی اس نے دعائیں دی، کیونکہ وہ مسئلہ بھائی آپ ساکس پر مسا کر سکتے ہیں. نہیں وہ مسافروں کے لیے ہے، وہ تکلیف ہو تو ہے. ایسے میں نے کہاں سے لا لی سمجھ رہے؟ مقیم کے لیے بھی ہے، وہ مقیم بھی کتنے 24 گھنٹہ کر سکتا ہے نا. اگر حدیث ہے آپ مسا کر سکتے ہیں. اچھا اس پہ کر سکتے ہیں. ہاں یہ جو چمڑے کے نہیں ہے، جی دلیل ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کیونکہ ساکس 2 قسم کے ہیں، دونوں پر بھی ہیں، چمڑے کے ہو یا کپڑے کے ہوں. جی دلیل موجود ہے. اور آپ سفر پہ نہ ہو تب بھی، آپ کو تکلیف نہ ہو تب بھی. وہ کہہ رہا مجھے تکلیف ہے تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے مسئلہ، اور لوگ مجھے روک رہے ہیں. ایک آدمی بس میں جا رہا ہے، لمبا 15 گھنٹے کا سفر بس کا، وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کو برا گالیاں دی جا رہی ہیں. لوگوں بدتمیز نوجوان ہے، روزہ چھوڑا ہوا ہے، رمضان کا روزہ چھوڑ رہا ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام. جہالت کا کوئی وہ نہیں ہے حل. علم کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. آدمی جاہل ہونا تو پریشان ہوتا ہے. جاہل کی عبادت کیسی ہوتی ہے دیکھیے، پوری بس روزہ رکھے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں روزہ نہیں رکھا، تو کو اتنی ڈانٹ پڑ رہی ہے، اتنی پھٹکار رہے ہیں، بدتمیز نالا گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، میں کھا رہا ہوں تو مجھ پر نظریں ہیں، لوگوں کا احترام نہیں ہے. رمضان کا ادب ختم ہو گیا اس کے پاس. 15 گھنٹے کے بس میں جا رہا ہے وہ،
भाई अरे प्लेन में छोड़ सकते हैं रोजा 4 घंटे के सफर में। तो मसाइल को समझना चाहिए। इबादत ये गुलू है, इसको क्या बोलते हैं, इबादत के मामले में गुलू है। नहीं समझे इबादत क्या है। वाजिब चीज है, वाजिब तरावी वाजिब है, वाजिब क्यों कर रहे हैं आप बोलो पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ो, हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उठो चलो, बीवियों को ले जाते हैं पढ़ो, लेकिन हम वाजिब समझ के नहीं पढ़ते, सुन्नत समझ के पढ़ते हैं। आप उसको वाजिब समझते हैं, ठीक है। अगर हमारी तरावी छूट जाए तो हम ये नहीं समझते कि हमारी ईशा खत्म हो गई, हम दोबारा ईशा नहीं पढ़ते फिर, सही है ना, या रोजा नहीं रखेंगे अगला दोबारा नहीं। हम जो है जिस चीज को अल्लाह ने जिसको जो कहा है वही है सच। तो ये इबादत के मफहूम में ये दूसरी बड़ी गलती है। इसके बाद जो है जो अगली फसल की बहरहाल वो भी पढ़ना था, लेकिन वक्त शायद हो चुका है, अज़ां का अज़ां हो गई है, तो हम रोकते हैं। बस खाली मैं पॉइंट बता देता हूं आपको। अगली फसल जो थी वो है इबादत के अरकान। 3 चीज इबादत के अरकान पढ़ेंगे, बहुत अच्छा ये भी, और वो है मोहब्बत, खौफ और उम्मीद। मोहब्बत, खौफ और इसको रकाइजुल इबादा कहा गया। इबादत की जड़ है ये। इबादत की क्या है जड़। कोई भी इबादत हम अल्लाह की करेंगे ना तो उसमें ये 3 चीजें चाहिए। क्या? मोहब्बत, उम्मीद, खौफ। मोहब्बत मालूम है, ये मीडिया ने खराब कर दिया इस लफ्ज को, खराब किया ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, वर्ड्स कुछ है। मोहब्बत मोहब्बत बोल रहे, मोहब्बत मोहब्बत नहीं बोलना लफ्ज, क्यों? इश्क बोलना, वो और गलत है। मोहब्बत का लफ्ज कुरान हदीस में है, इश्क का लफ्ज कुरान की किसी आयत में नजर आया? लफ्ज इश्क कुरान में है। वो लोग, वो मोमिन, वो लोग जो अल्लाह से इश्क रखते हैं, है कहीं आयत? इश्क भी अरबी लफ्ज है, मोहब्बत भी अरबी लफ्ज है। लफ्ज इश्क कुरान में कहीं अल्लाह के लिए इस्तेमाल है। रसूल की हदीसों में कि रसूल मोहब्बत का लफ्ज मिलता है, क्या है? अब ये मोहब्बत आई तो फिर बताना पड़ेगा, क्योंकि इबादत का क्या है, ये क्या है इबादत का जड़। लेकिन ये मोहब्बत पता नहीं क्या क्या होगी, किधर की किधर चलेगी, उसका मतलब भी बदल दिया गया, उसका मफहूम ही गलत कर दिया गया। लड़का लड़की के दरमियान जो नाजायज मोहब्बत होती है उस पर महदूद कर दिया गया उसको, कि लड़की घर से भागने के लिए तैयार होगी इस मोहब्बत के नाम पे। ये मोहब्बत बोलते नहीं इसको, पहली बात। हर चमकती चीज सोना होती है। मैं नफरत को मोहब्बत बोलूंगा तो मोहब्बत हो जाएगी वो। मैं नफसानी ख्वाहिशात को पूरी करने वाली चीज को मोहब्बत का नाम दूंगा, उसको मोहब्बत बोलेंगे? मोहब्बत एक अलग लफ्ज है और दूसरी चीज अलग है। मोहब्बत इबादत का रुकन है, इबादत का रुकन है। तो मोहब्बत अल्लाह से आए सबसे ज्यादा, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाए उस दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं आ सकती। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में इसको पढ़े हो, जो दिल अल्लाह की मोहब्बत से पुर हो जाए ना, उसमें जगह ही नहीं है किसी मखलूक की मोहब्बत के लिए। हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह की मोहब्बत नहीं डाले दिल में तो लड़की की, बच्ची की, उसकी, माल की, दौलत की, कुर्सी की, पॉपुलैरिटी की, शोहरत की, पता नहीं कैसी कैसी मोहब्बत आके बैठ गई दिल में। माल की मोहब्बत उसकी बात आई नहीं आई। किसी को माल से प्यार है, किसी को जोरू बच्चे, शादी उदी में पैसा 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 बोलता है कि नहीं? किसी को शोहरत से मोहब्बत है, पॉपुलैरिटी, मुझे नाम, पोस्टर, फोटो चाहिए। क्या चाहिए? मेरी फोटो चाहिए हर जगह, पिक्चर में नाम हो हर जगह, बस पॉपुलैरिटी। उसको वो, उसकी भूख वही है, उसकी मोहब्बत वही है। किसी को लड़की की मोहब्बत आ गई तो अब्बा, अम्मा, अल्लाह, रसूल, दीन, फलां फलां कोई चीज नहीं, सिर्फ लड़की चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद उस लड़की को पाना है, बस ऐसे। किसी को जो है कुर्सी चाहिए, मुझे बड़ा बनाओ, बड़ा बनाओ, बड़ा बनाओ, अमीर बनाओ, फलां बनाओ, मुझे जो है पोस्ट दो, पोस्ट के पीछे भाग रहा है। मोहब्बत उसकी पूरी पोस्ट से लगी हुई है, समझ? गैरुल्लाह से मोहब्बत बहरहाल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला ये 3 अल्फाज तो, एक तो मोहब्बत है, दूसरा क्या है? खौफ। खौफ का मतलब डर, खौफ का माना डर। तीसरी क्या चीज है? उम्मीद। उम्मीद समझते हैं? होप, होप, उम्मीद। तो अल्लाह की इबादत ये 3 चीजों के साथ की जाएगी। क्या है? मोहब्बत, खौफ, उम्मीद। अल्लाह ताला से दुआ है, इसको पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए जिस इल्म की बेस पर अल्लाह हमसे तेरी सही इबादत कर सके और हमारी इबादतें सही हों,
تو جیسا چاہتا ہے اے اللہ ویسے ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.